حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل امین، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، یہ بزرگ ہستیاں آئی اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ تو یوں یہ فرشتوں کی بارات اپنے دولہا کو تیار کرنے کے لیے آئے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جیسے حاضر ہوئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک قول کے مطابق حضرت جبریل امین نے اپنا نورانی پر لگا کر بیدار کیا۔ سرکار بیدار ہوئے، سرکار کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، نور، حکمت، ایمان اور دانائی سے اس کو بھر دیا گیا، آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا۔ پھر براق لائے ملائکہ، حضرت جبریل امین نے اس کی لگام پکڑی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اوپر سوار کیا گیا۔ تو یوں یہ فرشتوں کی بارات کے ساتھ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ معراج کی ابتدا۔ اب کیا ہوا جی؟ وہاں تمام انبیاء کرام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے مسجد اقصیٰ میں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے درمیان جو فاصلہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فاصلہ ان سواریوں کے تحت اور اس زمانے میں جس طرح سفر کیا جاتا تھا پیدل یا ان سواریوں کے اوپر سفر کیا جائے، تو یہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ دنوں کا فاصلہ ہے۔ یہ بھی طے ہوا۔ اور پھر سرکار جب مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، انبیاء تشریف فرما تھے، وہاں سرکار نے نماز پڑھائی تو امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں کے بھی امام، سارے انبیاء پیچھے تشریف فرمائے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پھر نماز پڑھائی۔ اب یہ کہ اس رات میں سرکار امام الانبیاء بھی ٹھہرے اور امام الملائکہ بھی ٹھہرے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آسمانوں پر سرکار تشریف لے کے گئے تو سرکار نے وہاں حضرت جبریل امین نے اذان دی، تکبیر کہی، اور سرکار نے وہاں سرکار فرماتے کہ میں نے سوچا کہ شاید حضرت جبریل امین نماز پڑھائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور مجھے آگے کر دیا، تو وہاں سرکار نے فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی۔ امام الانبیاء بھی ٹھہرے، امام الملائکہ بھی ٹھہرے اسی رات میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے کمالات اپنے حبیب کو اس رات میں عطا فرمائے کہ قربان جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تمام انبیاء کو، علماء لکھتے ہیں کہ یہ کون سی نماز تھی؟ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مرقات شریف میں شرح مشکات، آپ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ نماز تحیت المسجد کی نماز تھی۔ یہ نماز تحیت المسجد کی نماز تھی۔ پھر آسمانوں کا سیر جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر دیکھیں کیسا ناز اور کیسا پیارا انداز کہ ہر آسمان کے اوپر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، پھر ہر آسمان کے اوپر وہ عظیم ہستیاں، وہ انبیاء میں سے پیاری ہستیاں جنہوں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، ابھی بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی۔ سرکار جاتے پہلے آسمان کے اوپر تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کھولا گیا، آگے پھر کیا دیکھتے ہیں کہ آگے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے۔ ادھر مسجد اقصیٰ میں بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ادھر سرکار پہلے آسمان پہ آئے تو وہاں پہ بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے۔ اب یہ پہلے آسمان کا سفر طے ہوا، دوسرے پہ تشریف لے گئے سرکار۔ اب دوسرے پہ خالہ زاد بھائی جو دونوں ہی نبی، حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے آسمان پہ دونوں یہ مبارک پیغمبر تشریف فرما ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناز اور انداز کے ساتھ، یعنی ہر آسمان کے اوپر ایک عظیم ترین شخصیت نبوت کے چاند سے ملاقات ہو رہی۔ اب تیسرے آسمان کے اوپر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پہ سرکار تشریف لے گئے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے کے گئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات پانچویں آسمان پر حضرت ہارون
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان سے ہوئے، چھٹے آسمان پر تشریف لے کے گئے، اللہ کے پیارے کلیم وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جنہیں اللہ نے اپنے کلام سے نوازا، کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر جد الانبیاء ہے، جنہیں اصل الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول کے مفسرین لکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا، یہ جو پورا سفر ہے نا، اس میں سواریاں بھی تبدیل ہوتی رہی۔ ایسا نہیں کہ سرکار آخر تک براق پر ہی تھے تشریف فرماتے، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ کچھ اس سفر کے درمیان کچھ فاصلہ ایسا بھی ہوا جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے مبارک پروں پر کیا، اور پھر سدرۃ المنتہا کے آگے رف یہ سواری لائی گئی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سواری فرمائی، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے آگے حضرت جبریل امین آپ نے عرض کر دیا، آپ اپنا عجز بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اگر ذرا سا بھی آگے جاؤں گا میرے پر جل جائے گا۔ یہ آخری مقام ہے حضرت جبریل امین کا، آپ کی قیام گاہ ہے، اور یہ جو درخت ہے نا، بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا اس لیے اسے کہا جاتا ہے، اس کو بھی اس دن بڑا سجایا گیا تھا، مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی سجا ہوا تھا۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرش مکان، اور پھر ایسا وقت بھی آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار اتنے قریب ہو گئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا رأیتو، میں نے اپنے رب کو دیکھا، فوضع یدہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، علمت ما فی السماوات والارض، اور وہ سب جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا، بلکہ ایک روایت میں تو یوں ہی آتا ہے فتجلی لی کل شیء، ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ثابت ہوتا ہے غیب کا، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ یہ اتنا طویل سفر، اور معراج کر آ کے جب سرکار واپسی تشریف لائے تو حالات کیا تھے؟ علماء نے کیا لکھا ہے؟ سب کچھ ویسا کا ویسا، بستر ویسا کا ویسا گرم ہے، دروازے کا وہ زنجیر کنڈا وہ اسی طرح حرکت کر رہا ہے، اور سرکار جب نکلے گھر سے تو جس درخت کی ٹہنی کے ساتھ چھاپے دے نال شاخ دے نال سرکار دا امامہ مبارک ٹکرایا، وہ بھی حرکت کر رہے، جس پانی دے نال وضو کیتا وہ بھی ہلے واندا بھی، ابھی پورا بہا نہیں بہ رہا ہے۔ تو محترم